تو جس ملک کے اندر مجرم خود گورنمنٹ میں بیٹھ جائیں اور قانون اپنے لیے اپنے اوپر قانون کو برباد کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس پھر کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اس لیے صرف اس دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے، ایک نئی گورنمنٹ چاہیے، ایک نیا نظام چاہیے جو ان مجرموں کو پکڑے. آپ کیا ایشورنس دلاتے ہیں جو برطانیہ یورپ کے اندر جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں جو متفکر و مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اپنے پاکستان کے حالات کے بارے میں، کہ آپ واقعی الیکشن کمپین اس طرح چلائیں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے، لوگ آپ کو سپورٹ کریں؟ امیدوں کا جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو انشاءاللہ جو الیکشن کیمپین ہم کریں گے اور جو ابھی سے جس طرح ایک سیلاب آ رہا ہے، اس کو ابھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف جیتے گی. پچھلے 6 مہینے میں سارے اوپینین پولز میں تحریک انصاف نمبر 1 پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ ابھی اور یہ سیلاب سونامی بنے گی، اس کو کوئی نہیں اب روک سکتا. اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف 3 چیزیں کرنی ہیں. امریکہ کی جنگ سے نکلنا ہے، یہ ان میں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ جیسے آپ نکلیں گے وہ آپ کی ایڈ بند کر دیں گے. ایڈ بند کریں گے تو ان کو ملک سنبھالا نہیں آئے گا. وہ تحریک انصاف کر سکتی ہے کیونکہ وہی 2 کام کرے گی. ٹیکس اکٹھے کرے گی، ٹیکس بڑھائے گی نہیں، ٹیکس اکٹھے کرے گی. وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جو خود ٹیکس دیتی ہے، یعنی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو خود ٹیکس دیتی ہے، ایسٹس ڈکلیئر کرتی ہے، وہی ٹیکس اکٹھے کر سکتی ہے. اور کرپشن کون ختم کرے گا؟ وہ لیڈرشپ جو خود کرپٹ نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہ یہ ٹیکس اکٹھے کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان کے اثاثے باہر پڑے ہیں، ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. نہ یہ کرپشن ختم کر سکتے ہیں کیونکہ خود کرپٹ ہے. کیونکہ کرپشن کا تو وہ ختم کرے گا جو اپنے سے احتساب شروع کرے گا. ٹیکس وہ اکٹھے کرے گا جو خود ٹیکس دیتا ہے. ان میں سے کوئی نہ ٹیکس دیتا ہے، نہ یہ کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی اپنا احتساب نہیں کر سکتا، نہ یہ دوسروں کو پکڑ سکتے ہیں. اتنے بڑے الزامات لگاتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے اوپر بھی ہیں. جو دوسرے کی طرف کرتے ہیں وہ انہی کے اوپر وہ بھی الزامات لگا دیتے ہیں. اس لیے تحریک انصاف اس وقت ملک ایک وہ کہتے ہیں نا آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم، ایک آئیڈیا کا وقت آ چکا ہے. اس کو ابھی کوئی نہیں روک سکتا. آپ الیکشن اکیلے لڑیں گے یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ الائنس کریں گے؟ کسی جماعت جس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے اس کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے. انہوں نے اس ملک کو بربادی آج یہاں کھڑا کیا ہے تباہی کے کنارے پہ. ان سے کسی سے الائنس نہیں کریں گے. امریکہ کا کتنا پریشر ہوتا ہے؟ اپروچ کرتے ہوں گے آپ کو بھی، پاکستان کے لیڈروں کو اپروچ کرتے ہیں، ان کے لیے فرینڈلی آفرز آتی ہیں کہ ہمارا امریکہ فرینڈلی بنے، اس طرح کی کوئی آفرز آپ کو آتی ہیں؟ دیکھیں امریکہ سے فرینڈشپ میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن امریکہ کی غلامی میں ہم برباد ہوئے ہیں. یعنی امریکہ کی جس طرح بے شرمی سے ہم نے غلامی کی، اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کیا، وار آن ٹیرر کے نام پہ کتنے بے قصور ہزاروں لوگ مارے ہم نے، ہماری فوج نے، اور انہوں نے پھر ہماری فوجیوں کو مارا، ہماری پولیس کو مارا. یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ صاحب اقتدار رولنگ ایلیٹ ڈالروں کی پجاری ہے. پہلے اسی رولنگ ایلیٹ نے ڈالروں کے نام پہ جہادی بنائے، اب یہی رولنگ ایلیٹ ڈالروں کے نام پہ ان کو مار رہی ہے اور اپنے ملک کو تباہ کر رہی ہے. اور یہ غلام ہے، یہ ہیں امریکہ کے غلام، یہ ہیں امریکہ کے سٹوجز. امریکہ سے دوستی میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، غلامی میں آج ہم ادھر کھڑے ہو گئے کہ 35,000 پاکستانی مروا چکے ہیں، $70 ارب کا ملک کو نقصان ہو چکا ہے.